للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اسی کو بقا ہے، باقی سب فانی اور زوال پذیر ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی رزاق بھی ہے، وہی غفور اور رحیم بھی ہے، وہی احکم الحاکمین بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، اور علی کل شیء قدیر بھی ہے. وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ عبادت اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. اسی طریقے سے سجدہ بھی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے روا نہیں. اسی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما. تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ آیت کریمہ ہمیں ایک زبردست موضوع کی طرف ہمیں کھینچتی ہے، ہمیں ابھارتی ہے، اور وہ سب سے اہم چیز اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے زیادہ اہم اور بنیادی چیز ہے وہ ہے نماز، ہمیں اسی کی طرف جوڑتی ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے کلمہ شہادت کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام کے اندر اس کے بغیر انٹری نہیں ہے۔ اس کلمے کا اقرار جس نے کر لیا وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہوں گی وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور ان عبادتوں پر مہر اگر کسی کی ہوگی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ کی وہ ہوں گی تو اللہ ہی کے لیے، لیکن کیسے کی جائیں گی، یہ طریقہ آپ کو کہاں سے سیکھنا ہے، کہاں سے لینا ہے، یہ بتائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے اس کلمے کا اقرار و مطلب۔ اس کلمے کے اقرار کے بعد سب سے پہلی جو انسان پر، جو مسلمان پر، جو مومن پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ بقیہ چیزیں بعد کی ہیں، زکوٰۃ دینا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ چیزیں بعد کی ہیں۔ اور پھر ایک مسئلہ، زکوٰۃ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں دیتا ہے، صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی، تو وہ گناہ گار تو ہے لیکن کفر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے روزے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر صحت، تندرستی، طاقت کے باوجود بلا عذر شرعی چھوڑتا ہے، نہیں رکھتا ہے، تو وہ گناہ گار تو ہوگا لیکن کفر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حج کی استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود جو شخص حج کرنے نہیں جاتا ہے وہ شخص گناہ گار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ لیکن نماز کا معاملہ ان تمام عبادتوں سے بالکل الگ اور ہٹ کر ہے۔ اگر کوئی شخص عمدن قصدن جان بوجھ کر بلا عذر شرعی اگر نماز ترک کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے قابل غور ہے، کیونکہ حدیثیں ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس نے قصدن عمدن جان بوجھ کر
اگر نماز کو ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کافر ہو گیا۔ کوئی آدمی اگر کسی بدعت کو انجام دیتا ہے تو وہ بدعت تو کر رہا ہے لیکن بدعتی نہیں کہلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز میں 4 وقت کی پڑھ رہا، 1 وقت کی چھوڑ دیا، یا 3 ٹائم کی پڑھ لیا، ظہر عصر مغرب اور عشاء چھوڑ دیا، فجر چھوڑ دیا، یا وہ 5 ٹائم کی نہیں پڑھ رہا ہے، صرف جمعے پڑھ رہا ہے، وہ کفر تو کر رہا ہے لیکن اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ کافر ہم کسی شخص کو تبھی کہیں گے جب وہ اس بات کا اعلان کر دے کہ نماز کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور نماز کی فرضیت کا انکار کرے کہ ہمارے اوپر کوئی نماز فرض نہیں کی گئی، تب وہ کافر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز تو فرض ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یہ ہماری سستی ہے، ہماری کمی ہے، ہماری کاہلی ہے، تو ایسے شخص کو گناہ گار تو کہا جائے گا، ایسے شخص کو یہ تو کہا جائے گا کہ کفر میں مرتکب ہے کفر کا، لیکن کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ بہتر جانے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن حدیثیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں، العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، میرے اور کافروں کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے، دیکھیے کتنا واضح اور سہل شبدوں میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم، میرے اور کافروں کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے، ترک الصلاۃ، تو نماز کا چھوڑنا ہے، بیچ سے نماز کو نکال لیا جائے تو ہمارے اور کافروں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے کہ کافروں اور مومنوں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ ہے نماز کا پڑھنا یا چھوڑنا۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مومن ہے، اور نماز کو چھوڑ رہا ہے تو اس میں اور کافر میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام کا بیان کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دیکھیے بخاری کی روایت، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی شخص کو اس وقت تک کافر نہیں سمجھتے تھے جب تک کہ وہ نماز نہ چھوڑنے لگے۔ روزہ چھوڑنے والے کو ہم کافر نہیں جانتے تھے، زکوٰۃ نہ دینے والے کو ہم کافر نہیں سمجھتے تھے، ہاں ہم میں جب کوئی شخص نماز چھوڑتا تھا تو ہم اس کو کافر تصور کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا یہ اپنا بیان، یہ ہمیں کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ پھر قرآن کی آیت، منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ تو قرآن میں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی سے ڈرو، منیبین الیہ، اللہ کی طرف جھکتے ہوئے، وَاتَّقُوهُ، اسی سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اے لوگو تم نماز قائم کرو، اے لوگو تم نماز پڑھو، کسی بھی قیمت پر نماز کو ترک نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز ترک کر کے، نماز چھوڑ کے تم مشرکوں میں سے مت بن جاؤ۔ اقیم الصلاۃ، ہر حال میں تم نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز چھوڑ کر مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہاں تو کفر سے بھی بڑا درجہ دے دیا، مشرک مت بنو۔ مجبوری میں، مصیبت میں اور جان جا رہی ہو، ایسی کنڈیشن میں اگر کفر اور شرک میں سے کوئی ایک کام کروایا جا رہا ہو کسی انسان سے، تو جان بچانے کے لیے کفر تو کیا جا سکتا ہے لیکن شرک نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی کمپٹی پر پسٹل رکھ کر کہے
کہ اللہ کا انکار کر، بول اللہ نہیں ہے، اور آپ جانتے ہو کہ اللہ کا انکار اگر نہیں کریں گے تو یہ ہمیں مار دے گا گولی یا قتل کر دے گا ہمیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے مسئلہ یاد رکھیے گا، اپنی جان بچانے کے لیے یہاں کفر کیا جا سکتا ہے، اللہ کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ دل سے انکار نہیں کریں گے، صرف زبانی انکار کریں گے کہ ہاں ان کافروں کو خوش کرنے کے لیے ہاں ٹھیک ہے اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے اللہ نہیں ہے، لیکن دل آپ کا اللہ کی طرف پھر بھی مطمئن رہنا چاہیے کہ نہیں، یہاں سے جب ہماری جان بچے گی تو ہم پھر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، پھر ہم اللہ کو مانیں گے، دل میں ہونا چاہیے، وہاں انکار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر شرک کروایا جا رہا ہو، کوئی کہے کہ بندوق رکھ دی، پسٹل رکھ دی یا تلوار رکھ دی اور کہا مجھے سجدہ کر یا میرے سردار کو سجدہ کر یا میرے فلاں بزرگ کو سجدہ کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، تو یہاں پر فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرکتا، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، اپنے جسم کو جلا کر راکھ کر لینا، لیکن غیر کو سجدہ نہیں کرنا۔ یعنی کفر کیا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن جان بچانے کے لیے شرک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی نماز چھوڑنے والا کفر سے اوپر درجہ رکھ لیتا ہے، وہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم اندازہ لگائیں، اس نے ہمیں اپنی شادی میں نہیں بلایا، اس نے ہمیں اپنی شادی میں ہم بھی نہیں بلائیں گے، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں ہمیں نہیں بلایا، ہم اس کو، یہ تو چلتا ہے۔ جبکہ کسی چیز کی بائیکاٹ کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ فلاں شخص نمازی ہے یا نہیں، اس کے بیٹے کی شادی ہے، وہ آدمی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، 5 وقت مسجد میں آتا نہیں، اگر آتا ہے تو اس کے بیٹے کے ولیمے میں ہم جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے۔ معیار یہ ہونا چاہیے۔ معیار آج ہمارا کیا ہو گیا، کتنا گر چکا ہے آج ہمارے سماج کا معیار۔ ہمیں بائیکاٹ کہاں کرنا چاہیے اور ہم بائیکاٹ کہاں کر رہے ہیں؟ اپنے آپسی تنازعات میں نماز نہیں پڑھ رہا، ہم نے اس کا معاملہ جان لیا ہے کہ ارے اس کا معاملہ وہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ جانے، اس کو اپنی قبر میں جانا، ہمیں اپنی قبر میں جانا۔ میرے بھائیوں، اگر سب لوگ یہی سوچ لیں کہ سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے تو یہ سب بیکار ہے، پھر جلسے کرنا، جلوس کرنا، اجتماعات کرنا، ایک دوسرے کے گھروں پہ جا کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنا اور نماز کی طرف بلانا۔ بھائی تم اپنی قبر پہ جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ 5 وقت کی نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس بات کا اقرار قرآن بھی کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اس بات کو قرآن بھی کہتا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، قرآن نے اس کو بھی الگ کر دیا بالکل۔ آئیے قرآن کی آیت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت بڑا کام ہے، بہت بھاری کام ہے، بہت مشکل ترین کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لیکن ان لوگوں کے لیے 5 وقت کی نماز کا پابندی کے ساتھ پڑھنا مشکل نہیں ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم الا علی الخاشعین، جو خشوع کرنے والے، جو ڈرنے والے ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے رب سے ملاقات کرنی ہے، یعنی ایک دن مرنا ہے، جن کو امید ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ جس کے دل میں یہ یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، میرے بھائیوں، وہ شخص، اس کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا، اس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اس کی امید نہیں رکھتا، اس کے لیے 5 وقت کی نماز بہت مشکل کام ہے۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں
ہمیں بھی جوڑ کر سارے کے سارے لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور کتنے لوگوں کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ مر کر اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ یہ دیکھیں کہ ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں۔ اگر 5 وقت کی وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یقیناً ان کو اپنے رب سے ڈر ہے، یقیناً ان کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے، اور ان کو اس بات کی بھی امید ہے کہ ہمیں مر کر اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور ایک چیز اور سنیے، نماز چھوڑنا یہ مشرک کی علامت ہے۔ میں بتایا نا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز تو آدمی پڑھ رہا ہے لیکن مرے دل سے، اذان ہوئی اب آنکھیں ملتا ہوا اٹھ رہا ہے، بہت سستی کے ساتھ وضو بنا رہا ہے، بیٹھا ہے، اب جا رہا، مسجد میں جب جا رہا ہے تو 2 رکعت نکل چکی ہے یا 4 نکل چکی ہے، یا لوم چلا رہا ہے، بس ٹیکا آنے والا ہے، بس اتنا اور بل لے اس کے بعد ابھی جا رہے ہیں۔ جب تک اس نے پورا گمچھا پورا کرنے کے چکر میں تھوڑا سا رہا اور یہاں آ کے جماعت نکل گئی، رکعت نکل گئی، یا اسی طریقے سے دکان پہ بیٹھا اس کسٹمر کو نپٹا دے، ایک اور آئے، اچھا اس کو بھی نپٹا دیں، اور جب تک پہنچا تب تک نکل۔ یہ کن لوگوں کی علامت؟ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مرے ہوئے دل سے سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے آ رہا ہے، یہ کن لوگوں کی علامت ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن نے کتنا سٹیک ٹارچر کیا ہے۔ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بہت سستی کے ساتھ اور کاہلی کے ساتھ، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، مولانا بن کے آ گئے ہو، ڈگری لے کے آ گئے ہو، نماز نہیں پڑھنے جائیں گے، محلے والے کہیں گے اتنا بڑا مولوی ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ حاجی ہیں، حج کر کے آ گئے ہیں، داڑھی رکھ لیے، نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو حج کر کے آیا ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ عمرہ کر کے آیا، سعودیہ ہو کے آیا، داڑھی رکھ لی، نماز نہیں پڑھتا، یہ حافظ ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ قاری ہے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں یہ مسجد میں، ایک تو سستی کے ساتھ آئیں گے، کاہلی کے ساتھ آئیں گے، بد دلی کے ساتھ آئیں گے، اور آئیں گے بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آئیں گے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آئیں گے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت کم یاد کریں گے، جبکہ حکم یہ ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور ٹہلتے۔ آپ کو یہ 5 کلمات اگر ہم یاد کر لیں زندگی بن جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان 5 جملوں کو اگر آپ اٹھتے بیٹھتے، ان سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ بخاری کی روایتیں پڑھیے، ان 5 جملوں کو اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا ویسی پڑھیں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں حدیث بخاری کی، الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں، کیا میں تمہیں جنت کا اثاثہ نہ دے دوں، کیا میں تمہیں جنت کا مالک نہ بنا دوں، کیا میں تمہیں جنت کا سب سے قیمتی خزانہ نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، کون نہیں چاہے گا کہ جنت کا خزانہ لیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کثرت سے اس کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ لا حول ولا قوت جنت کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے، کیا ہے، کتنا ٹائم لگے گا ان جملوں کو؟ ابھی آپ مسجد سے نکلیے، مسجد سے باہر جائیے، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھیے، اپنے گھر تک جاتے جاتے پڑھتے جائیے، گنیے نہیں، کوئی گنتی نہیں ہے اس کی، آپ پڑھتے ہوئے جائیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 بار پڑھ لو، 2 بار پڑھ لو، 1 بار پڑھ لو، 6 بار پڑھ لو، گھر تک پہنچتے پہنچتے کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ یہ آپ کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صرف سبحان اللہ کہنے سے زمین اور آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، بتائیے آپ، صرف سبحان اللہ کہنے سے، پھر الحمدللہ کہیے، پھر اللہ اکبر کہیے، اور پھر لا الہ الا اللہ، ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک طرف، اور پھر ترازو اٹھائی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور ساری کائنات ہلکی۔ یہ لا الہ الا اللہ کا وزن ہم نے ان اذکار کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ جو چیزیں پڑھنے کی تھی آج ہم ان سے غافل ہو گئے، اور جو چیزیں نہ کرنے کی تھیں آج مسلمان اس کے اندر ایسا ملوث ہوا، ایسا ملوث ہوا۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھیے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور آپ جشن میں مبتلا ہیں، عشاء کی اذان ہو رہی ہے اور عورتیں لائٹیں دیکھنے کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ کون سا دین تھا اور کون سا اسلام تھا؟ محبت رسول کا کوئی معیار بتا دے، یہ تھا، یہ محبت رسول کا معیار۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کافر لوگ، اور جب یہ شرط لگائی گئی تھی، آپ کو روک دیا گیا کہ اس بار عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، جائیے آپ، تو آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جو شرطیں لگی تھی میں اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ کافر لوگ جو شرط طے ہوئی اور اس کے بعد جب اپنے علاقے میں مکے میں آئے تو بیان دیا تھا، اور ان کافروں نے اپنے اپنے سرداروں کو بتایا تھا کہ محبت کا معیار تو ہم نے دیکھا تھا، ہم جس شخصیت سے مل کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اگر کھکار دیتے تھے اور زمین پر تھوک دیتے تھے تو صحابہ کرام محمد رسول اللہ کے تھوک پر بھی ٹوٹ پڑتے تھے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور ان کو مل کر اپنے جسم پر تبرکن مل لیا کرتے تھے۔ آئے لوگوں، ہم نے عزت و احترام تو صحابہ کے اندر دیکھا جو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں۔ حکم دیا کہ میدان بدر میں کود جاؤ تو کود گئے، حکم دیا احد میں کود جاؤ تو کود گئے۔ وہ ایک دیناریہ ہی تو تھی، بوڑھی عورت ہی تو تھی جس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، جس کا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، جس کا بھائی بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، جس کا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، لیکن اس نے ضد کی مجھے محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھاؤ، اور جب چہرہ دیکھا تو چیخ اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل، آپ صحیح سلامت ہیں تو میری ساری پریشانیاں ہیچ ہیں، آپ صحیح ہیں تو میرے باپ کا غم بھول گئی، بیٹے کا غم بھول گئی، بھائی کا غم بھول گئی، شوہر کا غم بھول گئی۔ یہ کون سی محبت تھی؟ محبت کا معیار تو یہ ہوتا ہے۔ میں نے پرسوں جمعے کے خطبے میں اپنے شاہی مسجد میں بتایا تھا، خود
پوری زندگی نبی اکرم کی پڑھی آپ، پیدائش کا کبھی آپ نے جن منایا ہے؟ لیکن آپ کو لینا تو پڑے گا دلیل قرآن اور حدیث سے ہی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے گھروں کو سجائیں، کون نہیں چاہتا ہے کہ آج کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا ہوئے ہیں تو ہم نبی کی پیدائش کی خوشی ہم منائیں۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جس 12 ربیع الاول کو آپ پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، وہی 12 ربیع الاول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن بھی ہے۔ کیسے بھول جاتے ہیں آپ اس بات کو؟ میں نے یہی تو کل جمعے کے خطبے میں کہا تھا، آپ 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں اور ادھر 12 ربیع الاول کو حضرت انس بیان دے رہے ہیں کہ مدینے میں جو حالت تھی 12 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، وہ یہ حال تھا۔ کہتے ہیں جب میں مدینے میں آیا نبی کے ساتھ تو اس سے زیادہ روشن اور تابناک دن کوئی نہیں تھا، اور جب اس دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو گئے تو اس سے زیادہ تاریک اور اس سے زیادہ غم کا دن کوئی نہیں تھا۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی رات دن میں بدل جاتی ہیں، لائٹیں جلتی ہیں، اور ادھر 12 ربیع الاول کو اندھیرے کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ دور سے آئے وہ اما عائشہ سے کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم کا چہرہ کیسے دیکھیں، رات ہو گئی ہے چہرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، چراغ جلاؤ، کچھ روشنی کا انتظام کرو تاکہ ہم نبی کا چہرہ دیکھ سکیں۔ اور حضرت عائشہ روتے ہوئے کہتی ہیں تم چراغ جلانے کی بات کرتے ہو، ہمارے گھر میں تمہارے سردار نے اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ ہم چراغ جلا کر تمہارے اس گھر کو روشن کر سکیں اور تمہیں تمہارے نبی کا چہرہ دکھا سکیں۔ غور کیجئے، 12 ربیع الاول پرسوں ہمارے یہاں تھی، اور 12 ربیع الاول 1400 سال پہلے کی اٹھا کے دیکھیے۔ آپ کے یہاں 12 تاریخ کو رات ہی نظر نہیں آ رہی تھی، دن لگ رہا تھا، لائٹیں جل رہی تھیں، اور وہاں 12 ربیع الاول کو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ کمپیئر کیجئے، آپ ہمیں کون سا 12 ربیع الاول دے رہے ہیں؟ آپ ہمیں کون سا جشن آپ ہمیں دے رہے ہیں؟ ہم آپ سے کہتے ہیں 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، آپ ہمیں مزید اور آگے برق اور کمکمے دکھا رہے ہو، اور ہر سال یہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیے یہ کون سا جشن تھا یہ؟ ادھر 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں وا کربا بتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، بار بار پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو اپنے جسم پہ ملتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ یہاں 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ تو یہ کہہ رہی ہیں ہائے میرے ابو کی تکلیف، اور آپ کیسے ہنس لیتے ہو اور خوشیاں منا لیتے ہو، کیونکہ 12 ربیع الاول کو اس کائنات کو روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوا تھا۔ پس پردہ کیا ہے؟ حقیقت میں غور سے دیکھا جائے تو آپ کو نبی اکرم کی پیدائش کی خوشی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے انتقال کی خوشی نظر آتی ہے۔ اب پھر وہی مسئلہ کہ ہم انتقال مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو بھی میں نے پرسوں بتایا تھا۔ جو اگر یہ مانے گا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا، اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے۔ جو چیز پیدا ہوئی اس کو انتقال تو ہونا ہے۔ جیسے اللہ پیدا نہیں ہوا اس لیے اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیدا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر یہ مانتے ہو کہ رسول پیدا ہوئے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول کو موت آئی۔ انک میت و انہم میتون،
اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی اور دنیا والوں کو بھی، آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور دنیا والوں کو بھی، تو یہ تو ماننا ہی پڑے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو کہ یہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اگر یہ مانتے ہو کہ نہیں ہوا تو رسول اللہ کی قبر بھی نہیں ماننا پڑے گی، پھر سعودیہ میں مدینے جانے کی ضرورت بھی نہیں، پھر روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر کیوں کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ ارے جب انتقال نہیں ہوا تو روزہ ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ابو بکر نے جنازہ کیوں پڑھا، عمر فاروق نے جنازہ کیوں پڑھا، عثمان نے جنازہ کیوں پڑھا، حضرت علی نے جنازہ کیوں پڑھا، حسن نے اور حسین نے جنازہ کیوں پڑھا، خلفائے راشدین نے جنازہ کیوں پڑھا، عشرہ مبشرہ نے جنازہ کیوں پڑھا، 1,44,000 صحابہ نے پھر جنازہ کیوں پڑھا؟ میرے بھائیوں، بچوں نے جنازہ کیوں پڑھا، عورتوں نے جنازہ کیوں پڑھا؟ کیا کسی زندہ کا بھی جنازہ ہوتا ہے؟ اس لیے یہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ انتقال ہوا ہے۔ اس کے مانے بغیر تو آپ کہیں رہ نہیں سکتے۔ اگر زندہ مانتے ہو تو قبر نہیں ماننا پڑے گی، اور قبر نہیں مانتے ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کسی نے آپ کا جنازہ نہیں پڑھا، اور پھر زندہ مانتے ہو تو رسول اللہ کی عمر بھی آپ کو 1500 سال 1400 سال ماننا پڑے گی کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 1400 سال۔ کیوں؟ آپ کا انتقال تھوڑی ہوا ہے، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو 63 سال؟ 63 سال، پھر تو آپ 63 وہ جوڑیے 1400 یہ جوڑیے، پھر تو یہ کہیے 1463 سال اللہ کے رسول کی عمر، اور پھر قیامت تک آپ زندہ رہیں گے تو یہ مانیے کہ قیامت تک، اور قیامت تک اگر کوئی زندہ رہنے والی ذات ہے، قیامت ہی تک نہیں بلکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ کبھی وہ مرے۔ کیوں؟ وَلَا يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں نبی کے انتقال کے دن میرے اوپر غموں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے، اگر وہ دنوں پر ٹوٹے ہوتے تو دن رات میں بدل جاتے، اگر وہ غم جو مصیبتیں جو میرے اوپر آئی ہیں اگر پہاڑ پہ ڈال دی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نبی اکرم 63 سال زندہ رہے، کبھی آپ نے اپنے گھر کو نہیں سجایا۔ ابو بکر صدیق اس دنیا میں آئے، 2 سال خلیفہ رہے، اپنی بیٹی دی ہے حضرت عائشہ، 2 سال خلیفہ رہے، کبھی اپنے گھر کو نہیں سجایا، کبھی مسجد نبوی کو نہیں سجایا، کبھی خانہ کعبہ کو نہیں سجایا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال کی اپنی پوری زندگی میں کبھی انہوں نے مسجد نبوی کو نہیں سجایا، بازاروں کو نہیں سجایا، قمقمے نہیں جلائے، اگربتیاں نہیں جلائیں، لائٹیں نہیں جلائیں۔ کون ہے اب حضرت عمر؟ سسر، اپنی بیٹی حفصہ دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عثمان غنی کا زمانہ آیا، 12 سال عثمان غنی خلیفہ رہے، 12 سال نبی نے اپنی بیٹی دی ہے ام کلثوم، رقیہ کا انتقال ہوا تو ام کلثوم بھی دے دی۔ ام کلثوم بھی اس دنیا سے چلی گئی تو فرمایا عثمان اتنا کلیجہ تم نے میرا ٹھنڈا کیا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی تو ایک ایک کر کے میں تمہیں دیتا جاتا۔ ایک جگہ آیا 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں تمہیں دیتا جاتا۔ اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا، لیکن عثمان غنی جن کو نبی نے اپنی بیٹی دی اور ایک ایک نہیں 2 ذو النورین کہلائے، لیکن 12 سال میں کبھی نہ تو اپنے گھروں میں موم بتیاں جلائیں، نہ چراغاں کیا، نہ بازاروں میں کیا، نہ مسجدوں میں کیا۔ حضرت علی کا زمانہ آیا، حضرت علی نے بھی 5.25 سال خلافت کی، اپنی بیٹی دی فاطمہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 5 سال میں کبھی زندگی کے اندر چراغاں نہیں کیا۔ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ ارے تم جس امام کو مانتے ہو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی کبھی چراغاں کیا ہو تو بتا دو۔
میرے بھائیوں تم جس کے مرید ہو عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہتے ہو، کبھی پوری زندگی میں انہوں نے چراغاں کیا ہو، اپنے گھروں کو روشن کیا ہو، اگر بتیاں جلائی ہوں عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے، تو تم وہاں ثبوت دے دو، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین سے ثبوت دے دو، ان کی سیرت سے ثبوت دے دو، ابو حنیفہ کی سیرت سے ثبوت دے دو، کوئی ایک تو دلیل دے دو میرے بھائیوں۔ اب کہتے ہو کہ ساری دنیا میں سبھی جشن منا رہے ہیں ابلیس کو چھوڑ کر۔ تم نے سوچا کہ ہم نے وہابیوں کو ابلیس بنا دیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ابلیس والا تیر کہاں کہاں پڑ گیا۔ ابو بکر صدیق نے جشن نہیں منایا، نعوذ باللہ کیا وہ بھی ابلیس تھے؟ عمر فاروق نے جشن نہیں منایا، نعوذ باللہ کیا وہ بھی ابلیس تھے؟ عثمان غنی نے جشن نہیں منایا، بولو کیا کہتے ہو عثمان غنی کے بارے میں؟ حضرت علی نے نہیں منایا، کیا کہتے ہو؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو حنیفہ نے نہیں منایا، عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نہیں منایا، بتاؤ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ کیا رائے ہے تمہاری؟ مجھے معلوم ہے نہ تلوار تم سے اٹھے گی نہ چلے گا خنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ان سے دلیل تو نہیں دے پاؤ گے، لیکن کہو گے یہ کہ یہ وہابی ہیں، بتاؤ نبی کو نہیں مانتے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جشن نہ منا کر محبت تھی تو ہمیں بھی ہے، اور اگر یہ کہتے ہو کہ ابو بکر کو محبت نہیں تھی تو چلو ہمیں بھی نہیں ہے۔ اگر کہتے ہو کہ عمر فاروق نے جشن نہیں منایا، عمر کو محبت نہیں تھی رسول سے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر عمر کو محبت نہیں تھی تو ہمیں بھی نہیں ہے۔ اگر محبت کا یہی معیار ہے جو تم نے سمجھا ہے، اس محبت کو ہم محبت نہیں مانتے، ہم محبت کا معیار اس کو مانتے ہیں جو ابو بکر نے منایا، جو حضرت عمر فاروق کی نظر میں تھا، جو عثمان اور علی کی نظر میں تھا۔ محبت کا وہی معیار ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو ضمناً بات آ گئی، بس میرے بھائیوں تھوڑا سا ہم پھر اس طرف آنا چاہتے ہیں کہ اہم چیز جو سب سے بڑی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اور اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد، وہ ہے نماز، کسی بھی کنڈیشن میں۔ اچھا آپ دیکھیے نماز کے معاملے میں ایک بات غور کریے گا، اگر آپ پریشانی میں ہیں، سفر میں ہیں، روزہ آپ کے اوپر سے معاف ہے، سفر میں ہے چھوڑ دو، بعد میں آپ پورا کر لیجئے، آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے زکوٰۃ کی، مت دیجیے، جب ہو جائے تب دیجیے۔ لیکن نماز کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہیں کوئی رعایت نہیں ہے، کہیں رعایت ملتی ہے آپ کو؟ سفر میں ہے تب بھی پڑھنا ہے، اپنے گھر پہ ہے تب بھی پڑھنا ہے۔ یہ اتنی رعایت ہو سکتی ہے کہ 4 رکعت والی نماز حالت سفر میں، مسافر ہیں آپ تو قصر کریے، 2 پڑھیے، لیکن پڑھنا ہے۔ اتنی رعایت ہو سکتی ہے کہ 2 نمازوں کو ایک کر لو، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لو، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لو، اتنی رعایت، لیکن پڑھو۔ اگر وضو بنانے سے آپ بیمار ہونے کا خطرہ ہے، نہیں، وضو بنانا، پانی کا استعمال آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ تیمم کر کے پڑھو، لیکن پڑھو۔ حالت جنگ میں صحابہ کی ایک ٹیم 2 گروہ ہو جایا کرتے تھے، 2 گروہ، ایک گروہ جنگ میں ہوتا تھا، مورچہ سنبھالتا تھا، اور دوسرا گروہ نماز پڑھتا تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب اس گروہ نے میدان سنبھال لیا، مورچہ سنبھال لیا، اور ان لوگوں نے اٹھا کر نماز پڑھنا، جو جنگ میں تھے وہ اب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پھر بھی پڑھ رہے ہیں۔ خوشی ہے آپ کے گھر میں آپ کا پوتا آیا، آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، خوشی ہے، لیکن نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا پڑے گی۔ بیٹے کی شادی ہے، نماز پڑھنا پڑے گی۔ ولیمہ ہے، نماز پڑھنا پڑے گی۔ عقیقہ ہے، نماز پڑھنا پڑے گی۔ کسی کا اگر انتقال ہو جائے، آپ کا جوان بیٹا 4 بیٹیوں کے بعد 5 بیٹیوں کے بعد ملا، بڑی محبت تھی آپ کو اپنے جوان بیٹے سے، آج وہ چلا گیا، کینسر ہو گیا، مر گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اس دکھ کی گھڑی میں بھی آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ آپ ذرا مزاج دیکھیے اسلام کا، خوشی ہے تو نماز پڑھنا ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹا ہو ہمارے اوپر تب بھی نماز پڑھنا ہے۔
کسی بھی کنڈیشن میں یہ نماز معاف نہیں ہے، اور ہے بھی تو کہاں؟ غور کرو، ان عورتوں کے لیے جو اپنے مخصوص ایام میں چند دنوں کی نماز چھوڑ دیتی ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز ان دنوں کی چھوڑیں گی اور اس کو پورا نہیں کریں گی، بالکل سرے سے ختم کر دیا ان کے اوپر سے اتنے دنوں کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ شریعت کے مزاج کو پہچانیے، یہی تو بتانا مقصد ہے۔ غم دینے والا بھی اللہ اور خوشی دینے والا بھی اللہ۔ اب تیرا ایمان دیکھنا ہے، اس خوشی میں تو اللہ کو یاد، تو خوشی میں تو کر سکتا ہے آدمی اللہ کو یاد، غم میں بھی تو اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے غم کا پہاڑ ٹوٹے تب بھی اللہ کو یاد کر، اس لیے کہ جس نے غم دیا ہے وہی غم کو دور بھی کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر نبی نماز پڑھا کرتے تھے، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے۔ قرآن حضرت زکریا کے بارے میں کہتا ہے، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا زکریا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ فرشتے جب زکریا سے ملاقات کرنے آئے، اس وقت وہ نماز کی حالت میں تھے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے پکارا اے زکریا، اے زکریا، لیکن زکریا تو محراب کے اندر نماز میں۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، یعنی زکریا علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جہاں بہت سی نصیحتیں کر رہے ہیں، وہاں ایک نصیحت یہ بھی کر رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا وادی کے پاس چھوڑا، پانی نہیں ہے، درخت نہیں ہے، سر سبزی شاد کچھ نہیں ہے، نہ سبزی ہے، نہ ہریالی ہے، نہ کھیتی ہے، نہ درخت ہیں، پرندوں کا بھی پتہ نہیں، لیکن وہاں ایک اللہ کا گھر ہے، وہاں چھوڑ دیا اپنے بچوں کو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، جہاں سبزی نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، پانی نہیں، وہاں تیرا گھر ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر، بزرگی والے گھر کے پاس میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے۔ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں، تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں۔ دیکھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ آج آپ کہیں پر بھی زمین خریدو، کہیں کسی شہر میں جاؤ، اپنی بستی چھوڑ کے کہیں بھی، یا اٹاوا ہی میں کہیں زمین خریدو، تو آپ یہ دیکھو گے لائٹ ملے گی یا نہیں، بچوں کے اسکول میرے قریب رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہمیں راستہ چوڑا ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ اپنی سہولت دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی بچوں کو کہاں چھوڑا؟ بے آب و گیا وادی میں، پانی نہیں، راستہ نہیں، پرخطر ماحول، جانوروں کا پتہ نہیں، درخت بھی نہیں، کیونکہ پرندے بھی ایسی جگہ گھونسلے بناتے ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل سکے، دور دور تک پانی نہیں، وہاں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا۔ رب کیا کہا؟ عند بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے پاس۔ کیوں یہاں چھوڑا؟ کھانے پینے کی فکر نہیں تھی، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ یہاں نماز قائم کر سکیں، اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا بھی مانگا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو نمازی بنا دے، اے ہمارے رب ہماری اس دعا کو قبول بھی فرما لے۔ ایک تو ہوتا اللہ بہت تنگی ہے دور کر دے، اللہ شفا عطا فرما، نہیں، اے اللہ میرے بیوی بچوں کو نمازی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ بس ایسی ہم نے دعا مانگی نہیں، میری اس دعا کو تو قبول بھی فرما لے، اے اللہ تو میری اس دعا کو سن بھی لے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اسماعیل اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے، وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندے تھے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، اے اللہ میں تو دیکھوں گا، اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ پاؤ گے، نہیں اللہ میں دیکھوں گا، آ جاؤ جبل طور پہ،
بلایا، ہلکی سی تجلی دکھائی، موسیٰ بے ہوش، پہاڑ چل کر سرما، آواز آئی، قرآن پڑھیے، آواز آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدونی، پس میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ موسیٰ کو بھی حکم ہو رہا ہے نماز پڑھو، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، یعنی جو اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھے۔ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ قرآن تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں ایک ایک نہیں تین تین ختم کر لیتے ہیں، پانچ پانچ ختم کر لیتے ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں تو بہت، ہم نے 5 پڑھ لیے، 6 پڑھ لیے، بہت بڑا تیر مار لیا، پہاڑ اپنے اوپر اٹھا لیا۔ پڑھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اذکرونی فاذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یاد نہیں کرو گے میں تمہیں یاد نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سب سے زیادہ اپنے بندے کے قریب تب ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ کتنے سجدے کرتے ہو؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے، اپنے رب سے بات چیت کرے، تو وہ نماز پڑھے۔ بندہ نماز میں جب تک ہوتا ہے وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے رب سے بات چیت کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا بندہ اپنے رب سے بات چیت کرے گا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے رب سے بات چیت نہیں کرتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا رب اس کے قریب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں سنیے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، آئے مریم تو اپنے رب کے لیے عاجزی کر، سجدہ کر اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ مریم علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے، مریم علیہ السلام سے کہ آئے مریم اپنے رب کے سامنے جھک جا، یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے جھک جا، واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی نماز پڑھ۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ عیسیٰ نے، مریم علیہ السلام نے عیسیٰ کو پیدا کیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا عیسائیوں کی طرف سے، سماج کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے۔ مریم کی تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے آ گیا؟ مریم کی تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے؟ ہنگامہ برپا، طوفان کھڑا، کس کس کو مریم اکیلی ثبوت دیتی پھرے اور اپنی پاک دامنی کا اعلان کرے؟ چپ چاپ رہی، خاموش رہی، اور 3 دن کے بعد جب خاموشی کا باندھ ٹوٹا تو مارے غصے میں کہہ دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ قوم کے لوگوں نے پوچھا، سماج کے لوگوں نے، بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ دن بھر سجدے میں رہتی ہے، نماز پڑھتی ہے، محراب میں گھسی رہتی ہے۔ حالت دیکھو دینداری کی اور کارنامے دیکھو۔ ہم لوگوں کے ہاں جو زبان استعمال ہوتی ہے نا، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اور کیا کیا ہم لوگ مثالیں دینے لگیں گے اگر ایسا کوئی سماج میں ہمارے پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مریم کو کیا کیا سننا پڑا، اور ایک دن گھیر لیا، 3 دن کے بعد بتا یہ بچہ کہاں سے آیا، اس کا باپ کون ہے؟ حضرت مریم نے کہا کہ جاؤ اسی بچے سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں کہاں تک لوگوں کو صفائی دوں گی کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے، میرا اس میں کوئی دوش نہیں ہے۔ جاؤ اسی بچے سے پوچھ لو کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ جیسے حضرت مریم نے یہ کہا، قوم کے لوگوں نے کہا واہ، پیدا تو کرے، پوچھیں بچوں سے، اس بچے سے پوچھنے جائیں ہم؟ یہ کیا بولے گا؟ یہ بات کرے گا؟ یہ پالنے میں جھول رہا ہے؟ یہ بچہ جو گہوارے میں کھیل رہا ہے، انگوٹھا منہ میں رکھے ہوئے، یہ ہم سے بات کرے گا؟ اس سے کیا پوچھیں؟ قرآن نے نقشہ کھینچا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ ہم سے کیا بولے گا، ہم اس سے کلام کیسے کریں گے، یہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ جو پالنے میں جھول رہا تھا وہ خود ہی بول گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، کیا کہا؟ قرآن پڑھیے، انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا،
کیا مثال دی ہے قرآن نے. چھوٹا سا بچہ عیسیٰ 3 دن کے بچے انگوٹھا منہ میں رکھ کے جب کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو، لوگوں نے کہا یہ بچہ کیا جواب دے گا، تو بچہ بول پڑا انی عبداللہ، میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنے حکم سے پیدا کیا. اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، یعنی انجیل دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا، میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے، مجھے نبی بنا کر بھیجا اللہ رب العالمین نے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں بھی میں رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا. وجعلنی مبارکا، اور مجھ سے برکت ہوگی، اینما کنت، جہاں بھی میں جاؤں وہاں برکت ہی برکت ہوگی. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں. یہ 3 دن کا بیٹا، 3 دن کا بچہ کہہ رہا ہے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں. نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں. اس لیے اگر کسی کا بائیکاٹ کرنا ہو، اس کی شادی میں جانا ہے یا نہ جانا ہے، تو نماز کا معیار دیکھیے، دشمنی کا معیار مت دیکھیے. اس نے ہمیں اپنے بیٹے میں نہیں بلایا، ہم بھی اس کی بیٹی کی شادی میں نہیں جائیں گے. معیار دیکھنا تو یہ دیکھیے کہ وہ کتنا بڑا نمازی ہے، آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس کی نماز کیسی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اب پھر نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، نماز کب قبول ہوتی ہے ایک الگ مسئلہ ہے. نماز کی قبولیت کی شرطیں کیا کیا ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. نماز کی قبولیت کے لیے عقل حلال، رزق حلال کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میرے بھائیوں، ایک ایک شوشے پر بولنے کے لیے کم سے کم کچھ نہیں تو 1 گھنٹہ تو چاہیے. اس لیے اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آج میں نے نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی ضرورت، نماز کا مقام اور نماز کا کیا پیغام ہے وہ آپ تک رکھا ہے. پھر کبھی کوئی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ نماز مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے. تمام مصیبتیں اور آنے والی پریشانیاں اگر دور ہوں گی تو وہ صرف نماز سے دور ہوں گی، اور نماز ہی وہ چیز ہے جو ہمارے غموں کو دور کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت آتی آپ فوراً سجدے میں گر جاتے، نماز پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، نماز کا شوقین بنا دے. اللہ نماز کو سستی، بددلی و کاہلی کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی خوشی پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. نماز اذان ہوتے ہی ہمارے ایمان میں تازگی پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.